بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ جتنے سادات بیٹھے ہیں اجازت دیں آخری بات ہے، بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ تاریخ کہتی ہے حجت خدا ہو کے، امام زمانہ ہو کے، سید الساجدین ہو کے، جب 4 سال کی بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا میرے امام رو کر فقط اتنا کہتے تھے، پھوپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے، اماں اب سجاد مر جائے، بڑی دعائیں تو دعا مانگ لینا، انشاءاللہ قبولیت والا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر دعا دل سے مانگی ہے اور قبول نہ ہو تو پھر میں ذمہ دار ہوں، ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے، وہ بندہ ہی بڑا امیر ہے حبیب رضا صاحب جس کے بس میں ہے اور وہ سادات کے مصائب میں ہائے نہیں کرتا۔ بیٹی پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے، تیاری کرنا، بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی، رکھ میرے سر پہ قرآن، جو موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں، اور جو موت مانگتا تھا قسمت اسے گھر لے آئی۔ روزی حسن روزی خدا راضی۔ مولا آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ علی کے لال نے کیسی کربلا، کیسی جنت آباد کی۔ عباس تابی صاحب کا ایک شعر ہے، گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا، ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ خدا ان کو زندگی دے، بڑے شاعر ہیں شاید، کیا بڑے لوگ ہیں خدا کی قسم، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ایک نظم ہے جس کے 3 شعر سنیں، کربلا جانے۔ اس مجمع میں جتنے بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں نا جو کربلا گئے ہیں، ان کے سر پہ قرآن رکھ کر پوچھئے گا کربلا جانا آسان نہیں ہے، کربلا جانا بڑا مشکل ہے، لیکن میں مولا حسین کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا کو چھوڑنا مشکل ہے۔ کربلا سے واپس آنا جو ہے نا بڑا امتحان، خدا کی قسم اندر کٹتا ہے جس وقت قافلہ سالار صدا لگاتا ہے، زائرین آج ہماری کربلا میں آخری رات ہے۔ بڑی سونی ہاں جی بھی لڑ دی ہے، جب پتہ چلتا ہے نا ظاہر کو کہ یہ آخری رات ہے، وہ حسرت سے بین الحرمین میں کھڑے ہو کے روضہ حسین کو دیکھنا، روضہ ابی الفضل عباس کو دیکھنا، آپ یقین کیجئے شاید موت بھی اتنی مشکل نہ ہوگی جتنا وہ وقت مشکل ہوتا ہے جس وقت ظاہر صبح سے پہلے فجر کی نماز پڑھ کے جناب عباس کی قبر والی جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا میں آخری بار سلام کو آیا۔ ایک جملہ پڑھنا، میں تیرے قائم کی خیر مانگوں، ہر ایک اپنی دعا سے پہلے، حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، برہنہ سر جو ولی کی بیٹی سے بیٹیوں کی ودائیں مانگی، تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواسوں پوتوں کی خیر مانگی، شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہم نواؤں کی خیر مانگی۔ تسی بڑے لوگ ہو، تسی ہائے نہیں کر سکتے، تہاڈی مرضی ہے، لیکن امام حسین دی قسم ہے اس تو کوئی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبا قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا پڑا۔ میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبا قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا۔ آدھے ہو تو ممبر چھڑ دینا، لیکن میں معذرت نال ہے کوئی بندہ اس مجمع
اس مجمع کوئی بندہ ہے اول تو آخر تک جڑا اکٹھی آئے کرے. میں ایڈا بڑا مصرع پڑھوں گا. جہاں پہ کنبا قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا، کہتا ہے میں گنجے شہداء کی بکھری لاشوں میں اپنے ہوش و حواس میں تھا. میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغر بھی پیاس میں. جہاں پہ قاتل نے ننھی دختر کے منہ پہ اتنے تماچے مارے، جلائے خیمے لگائے درے تڑپتی بچی کے در اتارے. جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس پہ مل رہا تھا. حبیب رضا صاحب یہ خیال آ رہا ہے، اس خیال نو سننا ہے، انہوں سمجھنا ہے. مالک توڑے پتر دی زندگی دراز کرن، مالک توڑا سایہ سلامت رکھن. وہ کہتا ہے جہاں پہ اصغر کے خون کو، یار منظر تو سمجھو، جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس پہ مل رہا تھا، جہاں پہ غازی کے ہاتھ لے کر تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا. حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں. کربلا سے آدھا منٹ میرے بھائیوں، 2 اولادیں تھیں میرے مولا حسین کی جو کربلا سے بچ گئیں. مجھے 40 والا مضمون نہیں پڑھنا، اس کا وقت ہی نہیں ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا ظاہر واپس کیسے آتا ہے. لیکن آپ یقین کیجئے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. ظاہر جس وقت واپس جا رہا ہوتا ہے نا کربلا سے، وہ مڑ مڑ کے غریب کی قبر کو دیکھتا. سر اٹھا کر مجھے دیکھنا، ادھر مجھے دیکھنا. کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، نہ مصائب کسی ٹاسک کا نام ہے. ایک بھی آنسو آ جائے تو بخشش کا سامان ہو جاتا ہے. لیکن میں اس بندے کا دل دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے کون جو ہے بھی نہیں کرتا. دیکھو مجھے چلتا آگے ہے، مڑ مڑ کے غریب کی قبر کو دیکھتا ہے. پھر پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے. آج ہو گیا ہوں تو مڑ مڑ کے آخری بار غریب کے روزے کا گنبد ہی دیکھ لوں. سمجھ نہیں آتی جس زائر نے 1400 سال کے بعد حسین کو دیکھا نہیں، اس کے لیے حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے. رکھیے سر پہ قرآن اور بتائیے قسمت اس بہن کی جو بے کفن لاش دھوپ میں چھوڑ کے. 2 اولادیں میرے مولا کی کربلا سے بچ گئیں، ایک سید سجاد، ایک 4 سال کی سکینہ. یہ 2 اولادیں تھیں جو کربلا سے بچیں. ماما بہن دھیاں والے بیٹھے ہو، میں ایک سوال پڑھنا ہے، ادھر جواب دینا ہے تو یا علی یا علی. 2 اولادیں تھیں جو کربلا سے بچ گئیں، جناب سجاد، جناب سکینہ. یہ دونوں اولادیں شام گئیں. رکھیے سر پہ قرآن اور مجھے بتائیے اس وقت اس مجلس میں کتنے ایسے بھائی بیٹھے ہیں جنہیں اس چیز کا مان ہے کہ مجلس ختم ہونے کے بعد ہم نے فلاں جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، بہن نے چل کے پاس آنا، بھائی اب مجھے گھر لے چلو. کتنے والد ایسے بیٹھے ہیں جنہیں اس چیز کا علم ہے کہ ہم نے وہاں کھڑے ہونا ہے، میری بیٹی نے پاس آنا ہے، بابا مجلس ہو گئی ہے اب گھر چلے. کتنی بہنیں اس وقت اس مجلس میں ایسی بیٹھی ہیں جنہیں مان ہے، مان، جو مان رکھ کے بیٹھی ہیں میں اکیلی نہیں آئی، میرا بھائی میرے ساتھ آیا ہے جو مجلس کے بعد مجھے گھر لے کر جائے گا. میں شیعہ تو نہیں مانتا جو آئے نہ کرے، باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے، میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں، احترام بھی اور استقبال بھی کرتا ہوں. رکھ میرے سر پہ قرآن. علماء مقاتل نے لکھا 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل 4 سال کی بیٹی کو جب بھی تماچا مارتے تھے شکوہ نہیں کرتی تھی، بھائی کے زنجیر ہلا کر فقط اتنا کہتی تھی سجاد ہم گھر کب جائیں. جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے. میں سوال کا جواب دے رہا ہوں، ممبر چھوڑو. بڑی سونی ہائے کی ہے، تجھس بھی کی ہے، میرے مولا دی خیر کرن. گلہ شاید نہیں کرتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے. جتنے سادات بیٹھے ہیں اجازت دیں آخری بات ہے، بھیا ہم گھر کب جائیں گے. تاریخ کہتی ہے حجت خدا ہو کے، امام زمانہ ہو کے، سید الساجدین ہو کے. جب 4 سال کی بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا میرے امام رو کر فقط اتنا کہتے تھے پھوپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے، اماں اب سجاد مر جائے. بڑی دردہ بھری ہائے کی تھی نے میرے مولا ان آنکھوں پہ رحمت فرمائے، بڑی سونی ہنج پہ لڑ دیے. اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے. اولادیں تھیں 2، ایک پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے،
دوسرا کہتا تھا موت کب آئے گی؟ بندہ مجمع سے کھڑا ہو جائے جس کی جو دعا رکی ہوئی ہو، اس پر آنسو آ جائے تو دعا مانگ لینا، انشاءاللہ قبولیت والا جملہ کہہ رہا ہوں۔ اگر دعا دل سے مانگی ہے اور قبول نہ ہو تو پھر میں ذمہ دار ہوں، ورنہ تیرا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے۔ وہ بندہ ہی بڑا امیر ہے حبیب رضا صاحب جس کے بس میں ہے اور وہ سادات کے مصائب میں ہائے نہیں کرتا۔ بیٹی پوچھتی تھی گھر کب جائیں گے، تیاری کرنا۔ بیٹا پوچھتا تھا موت کب آئے گی، رکھ میرے سر پہ قرآن، جو موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں، اور جو موت مانگتا تھا قسمت اسے گھر لے آئی، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر